ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحیح بخاری میں اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلان شخص کی طرح نہ ہو جانا. کان یقوم من اللیل، وہ فلان شخص پہلے رات کو قیام کرتا تھا. فترک قیام اللیل، پھر بعد میں اس نے قیام اللیل کرنا چھوڑ دیا. اس حدیث کے اوپر امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ان الفاظ کے ساتھ باب قائم کیا ہے کہ باب ذم من ترک قیام اللیل، اس بندے کی مذمت کا بیان کہ جس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا. گویا کہ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث سے جو کچھ سمجھے ہیں انہوں نے اپنی وہ سمجھ اور فہم لوگوں کے سامنے پیش کی اور ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا. تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اس شخص کی مذمت کی جا رہی ہے
جو پہلے نیک اعمال کرتا ہو، پہلے نیکیاں کرتا ہو، عبادت کے کام کرتا ہو، لیکن بعد میں وہ سستی اور غفلت کا شکار ہو کر نیکی عبادت کے سلسلے کو موقوف کر دے، اور جو خیر کا نیک اعمال کا سلسلہ اس نے جاری کیا تھا اس کو روک دے۔ اس حدیث میں اس بندے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو فرمایا، اے عبداللہ، آپ نے اس بندے کی طرح نہیں ہو جانا ہے۔ تو یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیونکہ اچھا اور بہتر نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اس شخص جیسا بننے سے منع فرما دیا، کیونکہ ایک مومن ہمیشہ عبادت کرتا ہے جب تک اس کی زندگی باقی رہتی ہے، اور جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے نیکی اور عبادت کے سلسلے کو برقرار رکھتا ہے، اور نیکی پر ہمیشگی کرنا، عبادت کے اوپر پابندی کرنا، نیک اعمال کو پورے تسلسل کے ساتھ کرتے جانا، یہ ایک مومن کا شعار ہے، اور یہ ایک حقیقی مسلمان کی علامت اور نشانی ہے۔ جو ایمان والا اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص ایام آئے اور وہ عبادت کرنا شروع کر دے، کوئی خاص موقع آئے وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے، اور جو ہی وہ مخصوص ایام یا خاص موقع گزر جائے عبادت کو، نیکی کو بالکل چھوڑ دے۔ یہ اس مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے، جس کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ اس کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی آخری سانسوں تک، مرنے سے پہلے چند لمحات پہلے بھی اگر اس کو کوئی نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی فرصت ملتی ہے تو وہ اس فرصت کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا، وہ ان چند لمحات کو بھی غنیمت جانتا ہے اور اس میں بھی نیکی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور جو لوگوں میں سے بہترین لوگ گزرے، عظیم شخصیات، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا طریقہ یہی رہا کہ وہ عظیم ہستیاں اللہ کی عبادت پر، نیک اعمال کے اوپر پابندی کرنے والے تھے، ہمیشگی کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنی والدہ کی گود کے اندر بولنے لگے، ابھی چند دن کے تھے، پیدا ہوئے ابھی چند دن ہوئے، اللہ تعالی نے ماں کی گود میں بولنے کی طاقت دے دی، تو انہوں نے وہاں پر جو کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی، اس کے اندر یہ بات بھی تھی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس رب نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بھی بنایا۔ اور اسی طرح سے اس گفتگو کے اندر یہ بات بھی شامل تھی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، زندگی موجود ہے، تب تک میرے رب نے حکم دیا کہ میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں۔ یہ رب کائنات نے سب سے بہتر لوگ، انبیاء کرام علیہم السلام، جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور رب کے حقوق اور صفات کو جاننے والے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ دنیا کی زندگی میں موجود ہیں،
آپ نے نماز بھی پڑھتے رہنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنی ہے۔ اور سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، دنیا سے رخصت ہونے تک آپ نے بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کے اوپر ثابت قدم رہنا اور اس کے اوپر پابندی کرنی۔ موت سے پہلے، وفات سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے عبادت کا، بندگی کا سلسلہ روکنا نہیں۔ یہ تمام نبیوں کے امام اور سردار کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے مومن کا عمل ختم ہو، مومن کے عمل عبادت کے ختم ہونے کا کوئی وقت ہوتا ہی نہیں۔ موت آ کر مومن کے عمل کو موقوف کر دیتی ہے، موت آ کر مومن کے عمل کے سلسلے کو روک دیتی ہے، ورنہ مرنے سے پہلے پہلے مومن نیکی، عبادت، عمل کے اندر کوشش جاری رکھتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس حکم کے اوپر بڑے بہترین طریقے سے عمل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم پر سب سے بہتر عمل کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ہماری اسوہ حسنہ، ہم آیت سنتے اور پڑھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اے ایمان والو، اگر تمہارا اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین اور ایمان ہے تو ہمارے رسول تمہاری اسوہ حسنہ۔ اس سلسلے میں بھی اللہ کے رسول اسوہ حسنہ کہ نبی کریم علیہ السلام جو بھی عبادت کرتے تھے، جو بھی نیکی کرتے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کرتے تھے، اللہ کے رسول نے پھر زندگی پر اس کو چھوڑا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عبادت کے اوپر، نیکی کے اوپر پابندی کی۔ تو اللہ کے رسول اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں عبادت کرنے کی، نیکی کرنے کی، عمل صالح کرنے کی، اور مومن مسلمان کی کوشش اس طرح کے موقع پر ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے یہ ساری کی ساری کوششیں ختم ہو جائیں، وہ تمام نیکیاں بندوں کو بھول جائے، عبادت کا سلسلہ ختم کر دے، اور جو نیکیاں اس نے شروع کی تھی رمضان کے اندر ان نیکیوں کے تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کیا صرف رمضان میں نماز پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کا روزہ رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی روزے رکھنے بھی باقی 11 مہینوں میں ثابت صحیح حدیث کے اندر۔ کیا نبی علیہ السلام صرف رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ صحیح مسلم میں آتا ہے مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عمل عملا اثبتہ، اللہ کے رسول کا معمول تھا، پیغمبر کا طریقہ تھا، آپ جب بھی کوئی بھی نیکی کرتے تھے اس کو ثابت رکھتے تھے، اس کو پھر چھوڑتے نہیں۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اے مومنوں کی ماں یہ بتائیں کیف کان عمل رسول اللہ کے پیغمبر کا عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا نیکی عبادت کرنے کا انداز کیا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ کر دیا حل کان یخص شیئا من الایام، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، بندگی کے لیے، نیک اعمال کے لیے کوئی دن مخصوص کر لیتے تھے؟ کیا پیغمبر کا نیکی عبادت کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کو خاص کر لیں،
اور ان میں نیکی بھی خوب ہو، عبادت بھی خوب ہو، اور وہ دن گزر جائے، وہ موقع گزر جائے، نیکی عبادت کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ نبی کا طریقہ کیا تھا نیکی کا عمل کا؟ تو مومنوں کی ماں نے جواب دیا، کہا لا، جو آپ نے سوال کیا ہے معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کان عملہ دیمتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے، جو بھی عبادت کرتے تھے، آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوا کرتا تھا۔ نبی کا عمل، نبی کی عبادت ہمیشگی والی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اگر کبھی رات کو آپ جو نوافل پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کبھی اتفاقاً آنکھ نہیں کھل پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ نہیں آئی اور آپ کو رات کی نماز نہیں پڑھ پائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے اوپر اتنا اہتمام کرتے تھے کہ راوی کہتے ہیں فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا دیا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے، مسلمانوں کے پیغمبر اور رسول نے مسلمانوں کو کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت گزار بن جاؤ اور باقی 11 مہینوں میں عبادت کو اور نیکی کو چھوڑ دو۔ مسلمانوں کے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، مسلمانوں کے اہل ایمان کے نبی کا طریقہ یہ ہے، کان عملہ دیمتن، نبی نے ایک بار جو عمل شروع کر دیا زندگی بھر نہیں چھوڑا اس کو۔ حتیٰ کہ ایک بار ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی، اور وہ بھی ایک قافلہ آ جاتا ہے، وفد آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے وفد کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے، ان کا کوئی مسئلہ رہا ہوگا، ان کی بات کو سننے میں، مسئلے کو حل کرنے میں آپ مصروف ہو گئے۔ وقت اتنا لگا حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو، عصر کی نماز کا وقت ہو، عصر کی نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں گئے، اور وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظہر کے بعد والی جو 2 سنتیں چھوٹ گئی تھی ان کی جا کر قضا دی۔ اچھا، ایک دن قضا دیتے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول بنا لیا کہ روزانہ عصر کے بعد اللہ کے رسول 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات میں سے بعض کو یہ اشکال پیدا ہوا ان کے ذہن میں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف اللہ کے رسول نے روکا ہے عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتی ہے، مغرب تک، غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، اور دوسری طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت عصر کے بعد یہ نماز پڑھتے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کو، اپنی لونڈی کو بھیج کر یہ سوال کیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے وجہ بتائی، آپ نے فرمایا ایسے ہوا تھا، قافلہ آیا اور میری ظہر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی، میں نے ان کو عصر کے بعد پڑھا، اور جب میں نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھنی، اب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اب اس لیے میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ ایک نیکی کا کام میں نے شروع کیا ہے، یہ نماز کا کام جو میں نے شروع کیا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا اب میرا دل نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ 2 رکعتیں روزانہ عصر کے بعد پڑھتا ہوں۔ ورنہ امت کے لیے کیا حکم ہے؟ عصر کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اہل ایمان، ہمارے اسلاف، ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے، جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جنتی وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے آیات کے اندر ان کے اور اوصاف بیان فرمائے، آخر میں پھر ایک بار ان کی صفت بیان فرمائے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ فرماتے ہیں جنتی وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں کے اندر عزت کی جائے۔ تو کون ہوتے ہیں جنتی؟ اہل ایمان، جن کی جنت میں ایک عزت کی جائے گی، تکریم کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا،
جو لوگ نیکی پر دنیا میں ہمیشگی کرتے، پابندی کرتے، اہل ایمان کا اللہ نے کہیں پر یہ وصف نہیں بتایا ہے کہ وہ کچھ اوقات، کچھ وقت کے لیے، کچھ ایام کے لیے، کچھ لمحات کے لیے وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، بعد میں پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ اہل ایمان کا وصف اللہ نے کہیں بھی نہیں بتایا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی، ہمارے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ لوگ بھی جب بھی کوئی نیک عمل کرتے تھے اس کو زندگی بھر کرتے رہتے تھے۔ بیسیوں مثالیں موجود ہیں احادیث کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل کے بارے میں سن لیا، آپ نے فرمایا کہ یہ عمل کرنا ہے، تو پھر اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی گھر والی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 12 رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 12 رکعتوں کے اوپر پابندی کرتا ہے، 12 رکعتوں کے اوپر پابندی کرتا ہے، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد 8، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ام المؤمنین نے سنی۔ پھر کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبانی یہ 12 رکعتوں کی فضیلت سنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں اہل ایمان۔ اور یہ کون ہے؟ نبی کی گھر والی، پیغمبر کی گھر والی۔ نیک عمل کے اوپر پابندی ہے، عبادت کے اوپر پابندی ہے، سستی نہیں ہے پھر، اور اسی طرح سے پھر غفلت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کی ملتی ہیں، انہوں نے کوئی عمل رسول کریم علیہ السلام سے سنا اور زندگی بھر اس عمل کو کرتے رہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ جو شخص نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، عبادت کے اوپر وہ ثابت قدم رہتا ہے اور عبادت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے، اس کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نیکی کے اوپر ہمیشگی کرنے کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کے بہت سارے فوائد اور فضائل علماء نے ذکر کیے۔ مثال کے طور پر جو شخص نیکی کے اوپر ہمیشگی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کا تعلق رب العالمین کے ساتھ گہرا رہتا ہے، اس کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے۔ اور پھر جس دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے، وہ دل منافقت سے بھی پاک، غفلت اور سستی سے بھی پاک، اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ جو اذکار شریعت نے بتائے ہیں، مخصوص موقعوں پر جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، خاص موقعوں کی دعائیں اور اذکار ہیں۔ علماء نے ان کی حکمت یہی بیان کی ہے تاکہ بندہ جس قدر اللہ کو زیادہ یاد کرے گا، رب کا ذکر کرے گا، بندے کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اور جب تک بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا، وہ بندہ یقیناً نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اس بندے کا دل صحیح سلامت ہوگا اور وہ بندہ دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے دل کے اوپر پھر کوتاہی، غفلت اور اس طرح کی چیزیں اثر نہیں کرے۔ جو بندہ نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ عبادت نیکی کرتا ہے، اس کو دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس قدر وہ نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، نیکی اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی جاتی ہے، اس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ اہل السنہ والجماعت کا ایک مسلمہ اصول ہے، فرماتے ہیں الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے۔ تو جس قدر بندہ نیکیاں کرتا جائے گا، بندے کے ایمان میں
اضافہ ہوتا جائے گا، بندے کا ایمان بڑھتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت والے ہوتے ہیں، ہدایت کے اوپر قائم ہوتے ہیں، جب تک وہ ہدایت پر چلتے رہتے ہیں اللہ مزید ان کی رہنمائی کرتا ہے، مزید رب کائنات ان کی ہدایت میں اضافے کرتا جاتا ہے. تو ایمان کے اندر اضافے کا باعث ہے اعمال کے اوپر، نیکی کے اوپر ہمیشہ کرنا. اور جو شخص نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، پوری یعنی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادت کرتا رہتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جہاں پر ایمان بڑھتا ہے وہیں پر ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، وہیں پر ایمان کو قوت ملتی ہے، وہیں پر ایمان کو تقویت ملتی ہے. اور جس قدر بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جائے گا، نیک اعمال پر پابندی کرتا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا بھی جائے گا، مضبوط بھی ہوتا جائے گا. اور جس قدر نیکی سے سست پڑے گا، ایمان کمزور بھی ہوتا جائے گا اور ایمان کم بھی ہوتا جائے گا. آج ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہے نا، آج ہم لوگوں کے دل میں ایمان روز بروز گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے ہم گناہ میں آگے، نیکی سے پیچھے، گناہ کے اندر ہم چست ہیں، نیکی سے سست ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا. اسی طرح سے جو شخص نیک اعمال کے اوپر پابندی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کا تیسرا فائدہ اس بندے کو یہ ملتا ہے کہ ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. ایسا شخص وہ چل تو زمین کے اوپر رہا ہے، عرش والا اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. حدیث قدسی بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کس طرح سے؟ مسلسل. لا یزال کا معنی ہوتا ہے مسلسل، بغیر کسی وقفے کے، بغیر چھوڑے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مسلسل اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے میرے قرب کی خاطر، میرے قریب ہونے کے لیے، میرا مقرب بننے کے لیے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے حتیٰ احبہ، اللہ فرماتے ہیں مسلسل میرا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے نزدیک ہوتا جاتا ہے. حتیٰ احبہ، فرمایا کہ میں حتیٰ کہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو ایسا شخص جو نیکی کرے اور چھوڑ دے، عبادت کرے اور چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے. اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو نیکی میں مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، عبادت کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، نیک اعمال پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے. چوتھا بڑا فائدہ، جو شخص نیک اعمال کے اوپر پابندی کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا، جو عبادت کرنا اس کا معمول تھا، جس نیکی کے کام کو پابندی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، بلا ناغہ وہ کیا کرتا تھا، اگر کسی وجہ سے مثلا بیماری ہے، سفر ہے، اس طرح کا کوئی عذر آ گیا، یعنی غیر ارادی طور پر اس سے اگر وہ نیکی عبادت چھوٹ بھی جائے گی، اگر اس سے وہ ناغہ کر بھی بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالی وہ عبادت نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اجر عطا فرمائے. اور یہ اجر کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ بندہ نیکی کے اوپر ہمیشگی کرنے والا تھا، اس کا معمول تھا، پابندی کے ساتھ وہ اس عبادت نیکی کو کیا کرتا تھا. لیکن بیماری آ گئی، سفر کی وجہ سے، کسی اور بیماری کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس کی وہ نیکی عبادت وہ نہ کر سکا، غیر ارادی طور پر وہ نیکی جو پہلے پابندی کے ساتھ کرتا تھا اس سے چھوٹ گئی، اور اس کا ارادہ تھا، نیت اس کی تھی کہ اگر وہ رکاوٹ دور ہو جائے میں وہ نیکی کروں، عبادت کروں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. حالانکہ بندہ وہ نیکی کرتا نہیں، اس عبادت کو اس نے سر انجام نہیں دیا ہوا ہوتا ہے. بخاری و مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا سافر العبد
او مرض کہ جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں یہ میرا بندہ جب گھر میں موجود تھا یا جب تک یہ تندرست اور صحت مند تھا صحت مندی کی حالت میں یا گھر میں جب تک موجود تھا جو نیکی عبادت کرتا تھا سفر بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے اللہ فرماتے اس کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرتا تھا لیکن سفر کی رکاوٹ بیماری کی رکاوٹ سامنے آ گئی اور اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو اس نیکی عبادت کو جاری رکھتا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حکم دیتا ہے فرشتوں کو اس کی اس نیکی کو لکھ دو اگرچہ وہ بندہ کرتا نہیں اس نے وہ عبادت نیکی کا کام کیا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اور ثواب لکھنے کا حکم دے دیتا ہے اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو نماز پڑھتا تھا یعنی اس کا معمول تھا کہ پابندی کے ساتھ وہ شخص رات کو اٹھ کر نفل پڑھتا تھا رات کو اٹھ کر قیام کرتا تھا رات کو اٹھ کر جاگتا تھا نماز کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا فرمایا فغلبہ علیہ نومہ پھر ایک دن ایسا ہوا ایک رات ایسا ہوا کہ اس کے اوپر نیند غالب آ گئی اور وہ نیند کی وجہ سے وہ نماز رات کو جو پڑھتا تھا قیام کرتا تھا پابندی کے ساتھ وہ نہیں کر سکا رات کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا نماز کا ثواب دے گا جتنا وہ پابندی کے ساتھ رات کو پڑھا کرتا تھا حالانکہ بندہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا اور یہ نیند کر رہا ہے اس نے اٹھ کر وہ نماز پڑھی نہیں لیکن کیونکہ ہمیشگی کرتا تھا پابندی کے ساتھ رات کو اٹھ کر 2 4 6 رکعت جتنا اس سے ہو سکتا تھا روزانہ رات کو اٹھ کر یہ قیام کرتا تھا پڑھتا تھا اور ایک رات یا بعض دفعہ اس کی آنکھ لگ گئی جاگ نہیں آئی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے حالانکہ وہ نیند کر رہا ہوتا ہے اور آگے فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ او كما قال فرمایا وہ جو اس کی نیند ہے رب العالمین کی طرف سے صدقہ ہوتی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا ہے کہ آج اس کی آنکھ لگ گئی تو آج اس کو ثواب سے معلوم کر دو یہ نیکی کے اوپر پابندی کی برکت ہے یہ نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی کرنے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اگر بعض دفعہ کسی غیر ارادی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نیکی عمل نہیں کر سکتا ارادہ ہوتا ہے نیت ہوتی ہے کہ کاش یہ رکاوٹ نہ ہو گئے اس کام کو سر انجام دو نہیں بھی کر سکتا ہے اللہ اس کے اوپر پورا ثواب عطا فرماتا ہے اور وہ شخص جو مخصوص ایام میں نیکی کرے اور پھر نیکی سے پیچھے ہٹ جائے وہ اس فائدے اور فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور بڑا فائدہ 5واں فائدہ اس بندے کو جو نیکی کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے ہمیشگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ بغیر کسی ناگے اور توقف کے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کام کرتا رہتا ہے 5واں فائدہ اس بندے کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ رب العالمین مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں تکلیفوں میں خصوصی اس کی مدد فرماتا لیکن یہ کس کے لیے ہے جو نیکی کے اوپر پابندی کرنے والا یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی اب مسجد کا دروازہ بھی نظر آ گیا مصیبت آئے بندہ دعائیں بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیکن ایک ایمان والے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جب زندگی میں کوئی تنگی آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی تکلیف آ گئی اور اسی طرح سے پریشانی آ گئی تو پھر مسلمان کو رب یاد آئے ورنہ جب خوشحالی میں ہے نعمتوں میں ہے وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے اللہ کی عبادت سے بھی غافل رب کو یاد کرنے سے بھی غافل یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا یہ ایک مومن کا انداز نہیں ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد میں سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف
الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. یا مسلمان ہے سننے والے، جب تو خوشحالی میں ہو، جب تو حالت نعمت میں ہو، ہر چیز وہ وافر مقدار میں موجود ہے، تیرے حالات بہتر ہے، بہترین حالات میں تو زندگی گزار رہا ہے، آسودہ حالی میں تو زندگی گزار رہا ہے، اس وقت رب کو پہچان. کیا مطلب رب کو پہچان؟ اللہ کی عبادت کر، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رب کی بندگی کرتا ہے. جب تو خوشحالی کی حالت، خوشحالی میں اور اسی طرح سے نعمت کی حالت میں اللہ کو پہچانے گا، رب کی بندگی عبادت اطاعت کرتا رہے گا، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے گا. فرمایا یعرفک فی الشدہ، جب تیرے حالات تنگ ہوں گے اللہ تجھے نہیں بلائے گا، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اور آج مصیبتیں ہم پر آتی ہیں اور وہ مصیبتیں رخصت ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم نعمت کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم تو نماز تک بھی نہیں پڑھتے، ہم سے تو نمازوں کے اوپر پابندی نہیں ہوتی. کتنے ایسے مسلمان ہیں آپ جن کے پاس دولت ہے اور اسی طرح سے دیگر دنیاوی اسباب اور وسائل جمع بے نماز ہے، اور اگر کوئی سمجھانے والا ان کو سمجھائے تو ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسجد یہ نماز ہے یہ غریب لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں. پھر ایسے لوگوں کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں اور اسی طرح سے تکلیفیں آتی ہیں تو پھر اللہ کی قسم ایسے لوگ کلمہ کفر پڑھتے ہوئے سنے جاتے ہیں، زبان سے کفریہ الفاظ نکالتے ہوئے سنے جاتے ہیں. اللہ کو خوشحالی کی حالت میں، نعمت کی حالت میں رب کو پہچانو، رب کی بندگی کرتے رہو، حالات تنگ ہو یا اسی طرح سے خوشحالی ہو اور اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے یا خوشی کا موقع ہے، ہر موقع کے اوپر زندگی کے تمام ایام میں، زندگی کے تمام مراحل میں رب کو یاد رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو. جب تم پر مصیبت آئے گی وہ رب تمہیں نہیں بھولے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر ہمارا یہ بندہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرا رہتا، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرا رہتا. اس سے پتہ چلا قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر وہ رب پکڑنے پر آ جائے تو پیغمبر کی غلطی کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے. اور آج ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق تو ولیوں کے ساتھ ہے، اور جو ولی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو رب العالمین، یہ رب کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، سورہ صافات، اور یہاں پر اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ وہ اگر رب العالمین پکڑنے پر آ جائے پیغمبر کی گرفتی فرما سکتا ہے، کیونکہ اس رب سے وہ پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں. اللہ فرماتے اگر ہمارا بندہ یونس ہماری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا. اس کی بہت ساری تفسیریں علماء نے کی ہیں. ایک واضح تفسیر تو یہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ واضح طور پر سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت موجود ہے. ایک قول یہ بھی ہے جس کو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر راجح قرار دیا ہے. کہا کہ اس کا معنی یہ ہے اگر ہمارا بندہ یونس جب سمندر میں نہیں تھا، مچھلی کے پیٹ میں نہیں تھا، جب اپنی بستی میں گھر میں موجود تھا، اگر اس وقت ہماری تسبیح نہ بیان کرتا، اس وقت ہماری عبادت بیان نہ کرتا تو ہم مصیبت، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں تھے ہم ان کو وہاں سے نہ نکالتے، قیامت تک اس میں باقی رہتے. تو کیا مطلب ہوا کہ جو شخص خوشحالی میں رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہتا ہے، جاری و ساری رہتا ہے، رب العالمین وہاں سے اس کو بچاتا ہے جہاں سے بچ نکلنے کے امکان نہیں ہوتے. اور اس وقت کوئی امکان تھا بچنے کا؟ مچھلی کا پیٹ اور پتہ نہیں مچھلی کہاں چلی گئی، سمندر کی گہرائیوں، پتہ نہیں کتنی گہرائیوں کے اندر چلی گئی. آج تو جدید تر وسائل آلات موجود ہیں، جناب بحری جہاز ہے اور اسی طرح سے غوطہ خوری کے اسباب وسائل سامان موجود ہے.
زیر سمندر چلتی، سمندر کی تہ تک اترنے والی مشینری اور یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ سارا نظام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہاں سے پھر نجات دلائی، تو وہ کس وجہ سے، جیسا کہ امام ابن جریر نے بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارے بندے یونس علیہ السلام وہ جب اپنی بستی کے اندر موجود تھے اس وقت تسبیح بیان نہ کرتے، ہماری عبادت نہ کرتے، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک باقی رہتے۔ تو جو بندہ ہر حال میں نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، عبادت کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، رب العالمین اس کو مصیبتوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور یاد رکھتا ہے، اور رب العالمین اس کو پھر پریشانیوں اور مصیبتوں سے ضرور نکالتا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا فائدہ، وہ بندہ جو نیکی کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے اسے یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مزید نیکیاں کرتا جاتا ہے۔ جو بندہ نیکی پر پابندی کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی عبادت کے مزید دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی پرہیزگاری اختیار کی اس نے، اور اسی طرح سے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اچھی بات کی یا جنت کی تصدیق کرتا رہا، اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم آسانی کے لیے اس کو آسان کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آسانی، یسرا کا معنی ہوتا ہے آسانی، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ فرمایا کہ لِلْيُسْرَى سے مراد لِلْخَيْرِ ہے، یعنی اللہ تعالی خیر اور نیکی کو اس کے لیے آسان کر دیتا۔ اب اللہ کی راہ میں دینا، تقوی اختیار کرنا، اچھی بات کی تصدیق کرنا، یہ ساری کی ساری نیکی ہے۔ تو جو بندہ ان نیکیوں کو تسلسل کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ ان کو کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھلتے جاتے ہیں اور نیکیاں اس کے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم الحربی رحمہ اللہ جو خود بھی وقت کے بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ 20 سال تک رہا، 20 سال تک میں نے ان کی صحبت اختیار کی، گرمی کا مہینہ ہو یا سردی کا مہینہ ہو، دن ہو یا رات ہو، 20 سال کے عرصے میں نے امام احمد بن حنبل کو نیکی میں آگے بڑھتے ہوئے تو پایا ہے، پیچھے رہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ تھا، کہتے ہیں میں نے ان کا جو زندگی کا ہر اگلا دن ہوتا تھا وہ کل کے دن سے بہتر ہوا کرتا تھا۔ نیکی عبادت میں امام احمد بن حنبل کا گزشتہ دن سے ان کا حالیہ دن نیکی عبادت میں بہتر ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر مزید توفیق عطا فرماتا ہے نیکیاں کرنے کی۔ اور جو لوگ ہماری طرح ہوتے ہیں، رمضان میں اس طرح کے موقعوں پر عبادت کا جوش، نیکی کا جوش، اور چند دن کے بعد وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر پورا سال ایسے لوگوں کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بلکہ جو نیکیاں وقتی طور پر کرتے ہیں باقی ایام میں ان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی دیتا ہے جو نیکی پر پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید نیک اعمال کرنے کی اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ساتواں فائدہ، جو بندہ نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کے دل میں نیکی کی محبت بیٹھ جاتی ہے، نیکی کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور اس بندے کو بڑا پیار ہو جاتا ہے نیکی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، عبادت کے کاموں کے ساتھ اس کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور پھر ایسا بندہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اگر کبھی کبھار وہ نیکی عبادت نہ کر سکے تو پھر وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا۔ ایک امام گزرے ہیں، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے جب کبھی ان کی نمازیں با جماعت رہ جاتی تھی
نماز نہیں، نمازیں باجماعت رہ جاتی تھی، وہ اپنی داڑھی کے باڑوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے اور رویا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور آج ہم نماز چھوٹ بھی جائے تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ نیکی کے اوپر پابندی کرنے کا صلہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کی، عبادت کی محبت بندے کے دل کی گہرائی میں اتار دیتا ہے اور پھر بندے کو سرور ملتا ہے، نیکی کرنے سے لطف ملتا ہے اور بندے کے دل کو اطمینان ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، کہ اگر آپ کو آپ کی نیکی خوشی پہنچائے، نیک عمل کرنے سے آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور گناہ کر کے دل گھٹن کا تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو فرمایا فانت مومن، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی تک تیرے اندر ایمان موجود ہے. یہ حالت اور کیفیت ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی. نمازیں باجماعت چھوڑ رہی ہے، نماز نہیں، نماز چھوڑنا تو تصور ہی نہیں تھا ان کی. باجماعت نماز رہ گئی، داڑھی کو پکڑ کر رو رہے. افسوس کیوں؟ آج یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں بنتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں وقتی طور پر. چند دن کے لیے ہماری عبادت ہوتی ہے، چند دن کے لیے ہماری نیکی ہوتی ہے اور چند دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہمارا نیکی کا، عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم. جس کی وجہ سے آج ہمارے دل کے اندر نیکی کی وہ محبت نہیں ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے. آٹھواں فائدہ، جو بندہ نیکی کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو نیکی پر ہمیشگی کرنے والا، اعمال صالحہ پر پابندی کرنے والا، رب کائنات نیکی کی لذت، مٹھاس اور حلاوت اس کو عطا فرما دیتا ہے. عبادت میں، نیکی میں اس کو پھر لذت آتی. آج ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، معذرت کے ساتھ. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں نماز میں لذت آتی ہے؟ کیا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم لمبی دیر تک قیام کریں، لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے سجدے کریں، لمبی دیر تک ہم رکوع میں کھڑے رہیں؟ اور عبادت کے اندر لذت یہی ہوتی ہے کہ بندے کا جی چاہے وہ لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے اور لمبی قرات کرے نماز کے اندر، زیادہ دیر تک وہ نماز میں، عبادت کے اندر مصروف ہے. تو جو بندہ نیکی پر ہمیشگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت اور نیکی کی لذت، مٹھاس اور حلاوت عطا فرما دیتا ہے. اور جس بندے کو عبادت میں لذت مل گئی، جس بندے کو نیکی، عبادت کی مٹھاس اللہ نے دے دی، اللہ کی قسم دنیا میں ایسا خزانہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور خزانہ نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ بعض علماء نے اس کو دنیا کی جنت کہا ہے، اس کو دنیا کی جنت کہا ہے کہ جس بندے کو عبادت میں مزہ آئے، اللہ کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہو، فرماتے ہیں یہ بندے کی دنیا کی جنت ہے. اور جس بندے نے دنیا کی جنت کا مزہ چکھا ہے، کہتے ہیں وہی آخرت کی جنت کا مزہ چکھے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ نیکی پر پابندی کریں گے، ہمیشگی کریں گے، ثابت قدم رہیں گے اور اس کے اوپر دوام اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ عبادت اور نیکی کی لذت عطا فرما دے گا. ثابت البنانی رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال تک، کتنے سال تک؟ 20 سال تک میں اپنے نفس کو تربیت دیتا رہا قیام اللیل کرنے کی. 20 سال کے بعد مجھے قیام اللیل میں لذت آنی شروع ہوئی اور پھر 20 سال تک میں قیام اللیل کی رات میں جو نماز ہوتی ہے نا، تہجد جسے ہم کہتے ہیں 20 سال تک اس کی لذت سے میں فائدہ اٹھاتا رہا. اور بعد میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ میرے دل میں جس چیز کی سب سے زیادہ محبت ہے وہ قیام اللیل. اب 20 سال تک یہ بندہ قیام اللیل کرتا ہے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک. ہم تو ایک رات بمشکل اٹھ جائے تو ہفتہ اٹھے نہیں جاتا ہے، مہینہ اٹھے نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ معاف کرے ہم سب کی حالت یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ راتوں کو اٹھنے والی جو فضیلت تھی، عظمت والا کام تھا، ہم اس سے معلوم ہو جاتے. کہتے ہیں 20 سال تک میں اپنے نفس کو تربیت دیتا رہا قیام اللیل کے اوپر اور پھر جا کر اس کی لذت مجھے محسوس ہوئی. تو نیکی کے اوپر ہمیشگی کریں گے، تب جا کر نیکی کی عبادت کی لذت
بندے کو حاصل ہوگی، ورنہ جو لوگ نیکی کر کے اس کو چھوڑ دیں، بلا دیں اور وہ سلسلہ ختم کر دیں، ان کو عبادت نیکی کے اندر کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ نو فائدہ نیکی کے اوپر ہمیشگی کرنے کا کہ جو شخص نیکی کے اوپر پابندی کرتا ہے، عبادت کے اوپر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ یا جو نہیں بولتے میں کیا سمجھوں؟ چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو، خیر کے اوپر ہو، اچھائی کے اوپر ہو، اور ہمارا خاتمہ گناہ پر نہ ہو، نافرمانی پر نہ ہو، برائی پر نہ ہو، ہمارا خاتمہ اس حالت میں نہ ہو کہ بندہ زبان سے کلمہ کفر کہتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ اس طرح سے نہ ہو، ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں، ہم حالت میں دنیا سے رخصت ہو، ہم سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھی حالت میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں، دنیا سے رخصت ہو، اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو زندگی بھر نیک اعمال کے اوپر، عبادت کے اوپر پابندی کرنی پڑے گی، کیونکہ علماء کہتے ہیں من عاش علی شیء مات علیہ، جو بندہ جس کام پر زندگی گزارتا ہے موت بھی اسی پر آتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں گانے جناب میری زبان کے اوپر بڑے آتے ہوں، اب موت کے وقت جناب میں قرآن پڑھتا ہوا جاؤں، ہو سکتا ہے یہ ہماری آرزویں دیکھیں، تمنائیں دیکھیں، مسلمان کی زبان کے اوپر سینکڑوں گانے فرفریات اور قرآن کی چند آیتیں بھی پڑھنی نہیں آتی۔ تمنا کیا ہے؟ دنیا سے جاؤں تو لا الہ الا اللہ میری زبان کے اوپر، قرآن کی تلاوت میری زبان کے اوپر۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھتے ہوئے وہی دنیا سے جائے گا جو زندگی پر قرآن سے تعلق جوڑ کر رکھے، اور جو صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا کبھی کبھار دیکھتا ہے یا سر پر رکھنے کے لیے اس کو اٹھاتا ہے، اس کی زبان پر قرآن آئے گا؟ عبد الرحمن بن اسود رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں راوی کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب تھا، تو ان کی حالت اس وفات اس حالت میں ہوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی روح پرواز کر، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا تھا۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی تابعی جو ہے، انہوں نے ایک حدیث سن کر اپنی زندگی قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دی، اور یہ بندہ 40 سال سے زیادہ عرصہ قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا، 40 سال سے زیادہ عرصہ۔ اور اگر آج ہم لوگ کسی دن ایک دو آیتیں اپنے معمول سے اوپر پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو تلاوت کا آج حق ادا کر دی۔ جس چیز کے اوپر زندگی گزارے گی، جس عمل کے اوپر زندگی گزرے گی، اسی کے اوپر خاتمہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ میں من مات علی شیء بعث علیہ، جس عمل کے اوپر، جس حالت میں، جس چیز کے اوپر بندے کی موت ہوئی، اسی حالت میں بندے کو قیامت کے دن اٹھایا گیا۔ اگر نیک اعمال کے اوپر خاتمہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا خاتمہ اچھے اعمال کے اوپر ہو، تو نیکی کے اوپر ہمیشگی کریں، نیکی کے اوپر پابندی کریں، اور نیکی کے اوپر دوام استقامت اس کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کے اوپر ہی آپ کا خاتمہ کرے۔ مسلم احمد وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس سے کام لے لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا وما یستعملہ، اللہ کے رسول یہ کام لے لیتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یوفقہ للعمل الصالح، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، ثم یقبضہ علیہ، اور پھر اللہ نیک عمل کے اوپر اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ یہ ہے خیر، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی جو اپنے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ بھی یہ بھلائی ضرور کرے گا جو زندگی بھر نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔
اور 10واں فائدہ جو شخص نیکی پر پابندی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت بھی انشاءاللہ اسی کو ملے گی جو دنیا میں نیکی عبادت کے اوپر پابندی کرنے والا ہے۔ جنت کی طرف جو سبقت کرنے والے اور جنت میں آگے آگے بڑھنے والے، پہلے جو گروہ جنت کی طرف سابقین سبقت کرنے والے، جنت انہیں کو ملے گی جو لوگ دنیا میں نیکی کے اوپر، عبادت کے اوپر ہمیشگی کرنے والے، پابندی کرنے والے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہو، سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، اور یہ مقام ہمارے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے ہی لیے کھلے گا، کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جانے والے، دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر، نیکی کے اوپر بھی سب سے زیادہ ہمیشگی کرنے والے تھے۔ اور پھر انبیاء کرام، جیسا کہ ہم نے کہا، عبادت پر، نیکی پر ہمیشگی کرنے والے، وہ جنت میں جانے والے۔ پھر ان کے ساتھی، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے امتی جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، وہ سب سے پہلے انبیاء کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی، جیسا کہ آیت میں نے پڑھی سورہ معارج کی، اللہ نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے جو نمازوں پر پابندی کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں کے اندر، باغات کے اندر عزت اور تکریم کی جائے۔ جنت ان کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صلی اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے بلال، آپ کے نزدیک ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کسی عمل کے اوپر زیادہ امید نہیں ہے، ہاں ایک ایسا عمل ہے، دن ہو یا رات ہو، دن ہو یا رات ہو، میں نے جب بھی وضو کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہتے ہیں میں نے جب بھی اذان دی تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی پابندی کے ساتھ، دن ہو رات ہو، کوئی بھی موقع، جب بھی وضو کیا، جب بھی اذان دی، میں نے 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھی، 2 رکعتیں اللہ کے لیے نماز پڑھی، اس سے زیادہ کوئی اور عمل مجھے نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلال، میں نے جنت میں دیکھا ہے کہ میرے آگے آگے آپ کے قدموں کے چلنے کی آواز رب العالمین نے مجھے سنوائی۔ تو یہ مقام کس لیے ملا؟ نیکی عبادت کے اوپر پابندی کرنے کی وجہ سے۔ اب نیکی کے اوپر پابندی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج بھی نیکی عبادت کے اوپر ہم لوگ پابندی کرنا چاہے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ سے دعا کرے خلوص دل کے ساتھ۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے پکا عزم کرے، ارادہ پکا ہو کہ میں نے فلاں نیکی کو نہیں چھوڑنا، فلاں عبادت کے اوپر استقامت اختیار کرنی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، صحبت اچھی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو خود بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم نیکی کے اوپر پابندی کریں اور ہماری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ جو گناہ کرنے والے ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتا ہے، ہماری دوستی اگر اس کے ساتھ ہوگی تو ہمارا جی نماز پڑھنے کو چاہے گا یا نماز چھوڑنے کو چاہے گا؟ جس مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، ہم اپنی مجلس، اپنے ماحول اور اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہمارا ماحول کیسا ہے، ہم کس مجلس کا حصہ بنتے ہیں، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ اگر نیکی پر پابندی کرنی ہے تو ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ اگر نیکی کے اوپر پابندی کرنی ہے، نصیحت کی مجلس میں بیٹھیں، نیکی پر پابندی کرنی ہے، نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھیں، اور نیکی پر پابندی کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں۔ اور اس کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں۔ آج لوگ موت کو بھول گئے، اپنی موت کو، آخرت کو یاد رکھیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں جن چیزوں کی وجہ سے ہم آج عبادت نیکی چھوڑ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ یہیں تو یہی رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے نیک عمل کیا
تو اللہ کی قسم یہ نیک عمل ہمارے ساتھ رہے گا. یہ نیک عمل قبر کا بھی ساتھی، حشر کے میدان کا بھی ساتھی اور جنت تک کے ساتھ رہے گا. لیکن جن کے لیے ہم نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، باتیں چھوڑ رہے ہیں، وہ ساتھ رہیں گے؟ وہ تو اکیلا چھوڑ دیں. تو موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، اور دنیا میں یہ جو آرزویں ہوتی ہیں نا، دل کی تمنائیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں جو ابھرتی ہیں، جوش مارتی ہیں، یہ دل کی تمنائیں آرزویں کم کریں. کیونکہ جب بندے کے دل میں یہ اس قسم کی تمنائیں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس بندے کا دل نیکی کی طرف کم راغب ہوتا ہے، عبادت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اگر عبادت پر، نیکی پر ہمیشگی کرنا چاہتے ہیں، موت آخرت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں آخرت کے لیے زاد راہ، درہم و دینار، ریال وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ نیک عمل. اور پھر اس کے لیے اپنی ان آرزوں اور تمناؤں کو بھی جتنا ہم کم کریں گے اتنا زیادہ نیکی عبادت کے اوپر ہم پابندی کر سکیں گے، اتنا زیادہ ہم نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. یہ چند باتیں تھیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو عبادت کے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ عبادت کے کام کرنے کے بعد ان پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو زندگی بھر موت تک نیکی اور عبادت کرتے رہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں اس سے رکتے نہیں ہیں یا نیک اعمال کو، عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو، ہمارا خاتمہ اچھائی کے اوپر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے اوپر ہو. یا اللہ برے خاتمے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. برائی کے اوپر، گناہ کے اوپر، تیری نافرمانی اور ناراضگی کے کام کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. اس حالت میں ہماری روح نکلے کہ تو ہم پر ناراض ہو. اس چیز سے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر ثابت قدمی دینا، اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا.